بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ایک مرتبہ پھر ہم قمر اقبال صوفی صاحب کے ہاں موجود ہیں۔ قمر اقبال صوفی صاحب، جیسا کہ آپ لوگ جانتے بھی ہیں، ایک نامی گرامی شخصیت ہیں۔ روحانیت کے میدان میں اور دوسرے سماجی میدانوں کے اندر صوفی صاحب کی کئی خدمات ہیں۔ آج ہم روحانیت اور تصوف سے ہٹ کے عصر حاضر کے حوالے سے چند سوالات جو ہیں وہ صوفی صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے، جن پر صوفی صاحب سیر حاصل تبصرہ بھی فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ صوفی صاحب کچھ گفتگو فرمائیں گے حالات حاضرہ کے بارے میں، پھر ہم اپنے چند سوالات جو ہیں وہ صوفی صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو جناب صوفی صاحب، آپ ذرا حالات حاضرہ کے حوالے سے، جو آج کل دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں، اس کے حوالے سے اپنے ذرا خیالات سے ہمیں آگاہ فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر ارشد محمود صاحب۔ میں یہ ویڈیوز اور یہ سیریل میں نے شروع اس لیے کی ہے کہ لوگوں کو حقائق سے روشناس کراؤں۔ میڈیا جھوٹ سے بھرا ہوا ہے۔ ہمارے جو اینکر ہیں، کم از کم 98% اینکر، ان کو گہرا زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یہ جو کچھ ان کو میڈیا سے ملتا ہے وہ بتا دیتے ہیں، پھر ان کو پیچھے جو لوگ ہیں، ان کو کنٹرولنگ اتھارٹیز ہیں، وہ ان کو جو فیڈ دیتی ہیں وہ اسی پہ چلتے جاتے ہیں، جو کچھ فیڈ کرتے ہیں۔ تو میں سچائی بتانے کی کوشش میں، یقین کریں جھوٹ اتنا ہے کہ سچ اگر آپ سنیں گے تو آپ کا دماغ اگر پھٹ نہ گیا تو آپ ضرور پریشان ضرور ہوں گے سخت۔ مثلاً ہمارے یہ جو 98% اینکرز ہیں، یہ سیدھا جمہوریت جمہوریت اور جمہوریت کی بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے، ایسے ہی۔ اچھا، حالانکہ جمہوریت کا اب پردہ چاک ہو چکا ہے۔ 20 سال پہلے جب میں نے پہلی کتاب لکھی روحانیت، دانش اور عقیدے، تو اس میں مجھے پتہ چل چکا تھا کہ جمہوریت ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، ایک بہت بڑا فراڈ ہے۔ لیکن ظاہر ہے میں کون ہوں بات کرنے والا، اور میں اس پہ کتنا لکھتا، کیونکہ روحانیت کی کتاب تھی۔ لیکن اب سامنے ہو رہا ہے، مثلاً یہ ورلڈ آرڈر ختم ہو رہا ہے، جو پرانا ورلڈ آرڈر ہے وہ کیا تھا، ہم اس کے بعد میں بات کریں گے۔ یہ جو کیپٹلزم دنیا میں جس نے جمہوریت کی چہرہ لگایا ہوا ہے، جمہوریت بہتر تھی دوسرے نظاموں سے جو ان کے پاس موجود تھے۔ مثلاً بادشاہت تھی، امپیریلزم تھا۔ امپیریلزم میں ون مین رول ہے، بادشاہت میں وہی ہے کہ اس کا سر اتار دو، سر اتارا جاتا تھا۔ انہوں نے اس کا نتیجہ اس کا حل یہ ڈھونڈا، کیونکہ مذہب سے وہ لوگ باہر آ رہے تھے، آ چکے تھے بلکہ، انہوں نے جمہوریت کا راگ اپنا شروع کر دیا، جس میں کم از کم یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اس کی جو خرابیاں تھیں وہ ان کو پتہ اس وقت نہیں تھی، لیکن آگے چل کے وہ خرابیاں سامنے آئیں۔ مثلا پہلی جنگ عظیم، کیپٹلزم آخر میں وحشیانہ چھین چھپٹ پر، لوٹ مار پر ختم ہوتی ہے۔ پہلی جنگ عظیم کیوں ختم ہوئی، جس میں کروڑاں لوگ مارے گئے؟ اس کی وجہ کیا تھی کہ جرمنی ایک انڈسٹریل کنٹری بن کے ابھر رہا تھا، اور انگلینڈ کو اس سے خطرہ تھا، جو پوری دنیا پہ رول کر رہی تھی، جس کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ تو انہوں نے جرمنی پر بہانہ ڈھونڈا کہ سرگیو میں جو ان کا شہزادہ تھا ایک قتل ہوا، اور اس کے بعد یہ جنگ شروع ہو گئی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اس میں امریکہ بینیفیشری تھا، کیونکہ اس نے ان کو اتحادیوں کو بہت زیادہ اسلحہ بیچا۔ نتیجہ جرمنی کو شکست ہی ہونی تھی۔ جرمنی اور ترکی اکٹھے تھے، ان کو شکست ہو گئی۔ اس کا اثر جو کچھ ہوا چھوڑ دیں، لیکن اسی کے آفٹر شاکس میں سیکنڈ ورلڈ وار آئی۔ ہٹلر کا قصور نہیں تھا، ہٹلر بارٹر سسٹم اور لگا رہا تھا اور بہت سے اچھے کام کر رہا تھا، اور اس پہ اتنا تاوان ڈالا گیا تھا کہ ان کا جو ایک مارک پاؤنڈ کے قریب تھا وہ کوئی ملینز میں چلا گیا تھا، اتنی کمزور ہو گئی تھی ان کی اکانومی۔ تو تنگ آمد بجنگ آمد، ان کی بیوقوفیوں سے دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی۔
امریکہ پہلی جنگ عظیم سے اس فکر میں تھا کہ انگلینڈ کا کمر توڑی جائے، لیکن انگلینڈ اس سے بچ نکلا تھا۔ صحیح۔ پھر 1929 کا 1930 کا جو بحران آیا وہ لوگوں کے سامنے ہے، اس میں امریکہ کو کافی ڈیمیج ہوا، لیکن سیکنڈ ورلڈ وار میں پھر امریکہ کو موقع مل گیا۔ جب شروع ہوئی تو پہلے امریکہ آیا، اس نے آ کر جرمنی سے پوچھا تم کیا دو گے، پھر انگلینڈ کے پاس آیا، انگلینڈ نے اس سے بہتر آفر کر دی۔ اس نے انگلینڈ کو اپنی تمام شرائط بنائیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ تم تمام کالونیز کو چھوڑو گے تاکہ میں ان کا خون پیوں۔ تو وہ دوسری جنگ کا نتیجہ جو کہ پھر جرمنی کی شکست تھی اور ہونی تھی، کیونکہ امریکہ باہر بیٹھا ان کو اسلحہ بیچ رہا تھا اور پورا ایک سسٹم اس کے پیچھے تھا، ادھار بھی دیتا تھا، کیش پہ بھی دیتا تھا۔ تو آخر کیا ہوا کہ جو ہی وہ جنگ ختم ہوئی نیا ورلڈ آرڈر شروع ہو گیا۔ اس وقت امریکہ کا خیال تھا کہ ہم چونکہ واحد ایٹامک پاور ہے، جاپانیوں غریبوں کو مفت میں ان پر ایٹم بم مارے گئے۔ پھر انہوں نے سوچا ہم سپر پاور ہیں، لیکن 4 سالوں میں رشیا نے ایٹمی دھماکہ کر دیا، تو ان کا ایک چیلنجر پیدا ہو گیا۔ ان دونوں کی جو جنگ ہے یہ چلتی رہی، کولڈ وار آپ خود جانتے ہیں۔ لیکن جو انہوں نے جمہوریت کا چہرہ لگایا ہوا تھا وہ اب ختم ہو گیا۔ جمہوریت اس نظام سے بہتر تھی جس میں 2 بادشاہ ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتا ہے یا ڈکٹیٹر ہوتا ہے، آمر ہوتا ہے، جو آپ نام دے دیں۔ صحیح۔ وہ جس کا مار دینا ہے 100 بندوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، حل نکالا گیا۔ لیکن آگے چل کے انہوں نے اس سے استعمال کرنا شروع کر دیا کہ جمہوری جو حکمران ہے یہ بہت کمزور ہوتا ہے، اس نے پورے ملک کو راضی کرنا ہے، تو یہ بڑی آسانی سے کسی بھی ملک کی حکومت کو تبدیل کر لیا کرتے تھے، جبکہ ڈکٹیٹر ہونے میں رکاوٹ ہوتا تھا۔ انہوں نے جمہوریت کا راگ الاپا، اور ویسٹ کی جمہوریت جو 400 سال بظاہر کامیابی سے چلتی رہی، اس کی وجہ کیا تھی؟ 200 سال ہی حقیقت میں ہے، پہلے تو بادشاہ تھی، فرینچ ریولیوشن کے بعد یہ ختم ہوئی، لیکن نام کی پہلے بھی چل پڑی تھی۔ تو اس میں ان کے پیچھے 500 سال کی لوٹ مار تھی، یعنی پچھلے آج سے 5 سال پہلے جو انہوں نے انکا اور مایاز کی خزانے لوٹے جا کے امریکہ میں، پھر اس کے بعد انڈیا میں آ گئے آج سے 250 سال پہلے 1757 میں۔ اس وقت انہوں نے بنگال کو لوٹا، پھر آگے چلتے چلتے گریجولی انڈیا میں آ گئے۔ تو یہ اب آگے آ کے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انہوں نے 2 بینک بنائے جن کا نام آپ جانتے ہیں۔ ایک بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ تھا جس کے بہانے اسرائیل کو بہت سے پیسے دلائے گئے، جرمنی سے یہودیوں کا قتل عام ہوا ہے۔ اس کے بعد IMF، ورلڈ بینک وغیرہ بنائے گئے کہ ان کے تھرو ورلڈ کو کنٹرول کیا جائے گا۔ ڈکٹیٹر اس راستے میں رکاوٹ تھے، اس لیے انہوں نے جمہوریت کا راگ الاپا۔ اب جمہوریت کا سب سے بڑا جو علم بردار ہے امریکہ، وہ اس سے نکل چکا ہے۔ وہ نکل کے اس نے جہاں دل کرتا ہے وہ حملہ کر دیتا ہے، سارے ملک اس کی مخالفت میں ہے۔ امریکہ میں جلوس نکل رہے ہیں، لوگ شور مچا رہے ہیں، کچھ لوگ مارے بھی جا چکے ہیں، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے۔ کبھی وہ ایران پر حملہ بات کرتا ہے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور تماشا یہ ہو گیا کہ پاور پھر سے ایشیا میں آ رہی ہے۔ ایشیا شروع سے پاور کا سینٹر رہا ہے، چاہے وہ عثمانی ہوں، چاہے ان سے پہلے چائنیز ہوں۔ یہ دنیا کے طاقتور اور امیر 3 ملک تھے۔ تو یہ جتنی چیزیں تھیں، اگر آپ اس پہ غور کریں، صرف پاکستان کی آپ مثال لے لیں کہ یہاں پہ 2 ڈکٹیٹر رہے، 3 رہے۔ ایوب خان تھے جس نے ایک تربیلا ڈیم بنایا، جس نے منگلا ڈیم بنا دیا، جس نے واہ فیکٹری بنائی، جس نے واہ فیکٹری بنائی۔ یہ دونوں آج ہمارے ڈیفنس میں اہم ترین ہمارے وہ ہیں، ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ پھر اس کے بعد ضیاء صاحب آ گئے۔ ایوب خان کو حسب معمول اس عقل مند عوام نے بے شمار گالیاں دی، اس کو ختم کر کے جب بھٹو صاحب آئے تو بیڑا غرق ہو گیا ساری ترقی کا۔ جو گرین ریولوشن تھا، انڈسٹریل ریولوشن تھا،
6.5 کی شرح سے ترقی ہوتی جا رہی تھی، لیکن اس کو ختم کر کے انہوں نے اپنا نیا کام شروع کر دیا۔ پھر کیا ہوا، ضیاء صاحب نے اپنے اس میں دور میں آ کر ایٹم بم بنایا۔ ایٹم بم جو تھا، جو آج وہی ملک محفوظ ہے جس کے پاس ایک مضبوط فوج اور ایک ایٹم بم ہے۔ اس فوج کو پچھلی حکومت اور بہت زیادہ پراپیگنڈے نے بڑا نقصان پہنچایا۔ تو یہ ایٹم بم آپ کے سامنے ہے، اگر یہ ہمارے پاس نہ ہوتا تو ہم کسی کھاتے میں بھی نہیں تھے، ہم اس کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں۔ تیسرے ڈکٹیٹر جو تھے وہ اس کا نام مشرف تھا۔ مشرف نے کچھ اچھے کام کیے، امریکہ کو بڑی کامیابی سے دوڑ لگایا، بڑی کامیابی سے دوڑ لگایا۔ پھر کوئی 25-30 بلین ڈالر پاکستان کی اکانومی میں جھونک کر ہمیں پیرس کلب اور اس قسم کے قرضوں سے، جو 8-9% بظاہر سود پہ ہوتے ہیں لیکن 18-19% سود پر ملتے ہیں، تو یہ ہمیں اس سے نکال لایا۔ اور پھر امریکہ کے ساتھ بڑی ٹرک کے ساتھ گیم کی کہ امریکہ کی کمر ٹوٹ گئی افغانستان میں۔ تو یہ مقصر تھا، لیکن جمہوریت کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ میں نے 4 دفعہ میں کہہ چکا ہوں، جس کو شک ہے میرے ساتھ اس پر بات کر لے، جہاں چاہے ڈیبیٹ کر لے کہ جمہوریت ٹھیک ہے، جمہوریت نے رزلٹ دیے، کس بنیاد پہ دیے، کیوں دیے۔ اور آج کو صرف وہ ملک کامیاب جا رہے ہیں، مثلا چائنا، کیا وہاں جمہوریت ہے؟ نہیں۔ نمبر 2 رشیا، جو 4 سال جنگ لڑ کر بھی وہاں ہی کھڑا ہے، کیا وہاں جمہوریت ہے؟ اور جمہوریت جہاں چلتی ہے امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتی۔ ایجپٹ کو توڑ دیا گیا، بڑے قیمتی لوگ وہاں ان کو شہید کیا گیا۔ آگے چلیں، ترکی، اس کے 3 دفعہ تخت الٹنے کی طیب اردگان کی کوشش ہو چکی ہے۔ پھر آپ آگے آئیں، مہاتیر محمد جس نے ملیشیا کو یورپ کے لیول پہ لے آیا، وہ بھی ایک ڈکٹیٹر نما تھا، اگر کمزور ہوتا تو یہ چلنے ہی نہ دیتے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے رپورٹ کہ جمہوریت اب ایک وحشیانہ چہرے کے ساتھ سامنے آ گئی۔ امریکہ جو ہے ایک واحد پاور بن کے جہاں چاہتے حملہ کر دیتے۔ اس نے روس کو کہا تم یوکرائن کا جتنا ایریا لے رہے ہو وہ اپنے پاس رکھو، اور بھی لے سکتے ہو لے لو۔ چائنا کو کہا تم تائیوان کو کھا جانا، اور کہا کہ ہمیں جو ویسٹرن ہیمشائر ہے یہ دے دو، اور مجھے یہ جو ہے گرین لینڈ یہ چاہیے۔ انہوں نے کہا لے لو، کیونکہ وہ یورپ سے باہر ہے، ڈنمارک کے اندر ہے۔ تو یہ تینوں پاورز اس پہ ایگری کر گئی۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہم ایک بالکل نئے اس پہ کھڑے ہیں، تو ہم اب سوال جواب کی نشست کی طرف جاتے ہیں۔